محترم سامعین و ناظرین، پیش خدمت ہے استخارے کے بارے میں کچھ غلطیاں جو تقریباً سبھی لوگوں سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح استخارہ کیا ہے، استخارے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور استخارے کے بارے میں کچھ مفید مشورے، آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہیے۔ قد تقادم يكشها وتعيد فيها نبض فأل قد هلك وتعيد فيها نبض فأل قد هلك۔ معزز ناظرین، کچھ لوگ استخارہ گزشتہ یا آنے والے واقعات کے معلوم کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ شریعت میں استخارہ اس مقصد کے لیے نہیں کہ آپ اس کے ذریعے سے موجودہ یا آئندہ کے حالات معلوم کر لیں۔ استخارے کا مقصد تو یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے میں یا نہ کرنے میں آپ کو جو شک و تردد ہے وہ ختم کیا جا سکے، تاکہ آپ کو ایک جانب پر اطمینان قلبی حاصل ہو جائے۔ اسی طرح کچھ لوگ استخارہ خود نہیں دوسروں سے کرواتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ حالانکہ استخارہ کے بارے میں جو احادیث مبارکہ آئی ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی حاجت ہے وہ استخارہ خود کرے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کاموں کے بارے میں مشورہ تو لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ نہیں کرواتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہستی کون ہو سکتی ہے؟ اسی طرح استخارہ کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ استخارے کے بعد خواب آنا لازمی ہے، جس میں اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی پیشن گوئی ہو۔ حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ یہ لازمی اور یقینی نہیں ہے کہ آپ ضرور خواب دیکھیں گے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو دلی اطمینان حاصل ہو جائے۔ استخارے کے بارے میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، بشرطیہ کہ وہ وقت نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو۔ 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ ہو کہ میرے سامنے جو معاملہ یا مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے۔ سلام پھیرنے کے بعد، نماز کے بعد پھر آپ استخارہ کی جو مسنون دعا ہے وہ مانگے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، صحابہ کرام کو تعلیم کی ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرزني به۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ دعا کرتے وقت جب دعا میں مذکور هذا الامر کے الفاظ پر آپ پہنچیں تو اگر آپ کو عربی آتی ہے تو اس جگہ اپنی جو حاجت ہے اور اپنا جو مطلوبہ کام ہے اس کا نام لے لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی جگہ سفر کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کو تردد ہے، تو پھر آپ هذا الامر کی جگہ هذا السفر کہہ لیجئے۔ اور نکاح کے بارے میں آپ کو تردد ہے تو پھر هذا النکاح۔ تجارت کے بارے میں ہے تو هذه التجارہ یا هذا البیع آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر عربی نہ آتی ہو آپ کو تو پھر هذا الامر کہہ کر آپ کا جو مطلوبہ کام ہے آپ اس کے بارے میں سوچیں اور اس کو اپنے ذہن اور اپنے دل میں لائیے۔ استخارے کے بارے میں کچھ مشہور مفید باتیں بھی علماء نے ذکر کی ہیں، جس میں سے ایک بات یہ ہے کہ استخارے کے بعد آپ کو جس طرف دل اطمینان ہو اور آپ کا دل جس طرف مائل ہو وہ کام آپ کر لیں۔ اسی طرح اگر ایک دفعہ قلبی اطمینان حاصل نہ ہو جائے تو آپ اس استخارے کے عمل کو 7 دن تک بھی دہرا سکتے ہیں۔ اسی طرح استخارے کے لیے کوئی وقت خاص نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے جب یکسوئی حاصل ہو تو استخارہ کر کے آپ سو جائیے۔